اسٹیج پہ موجود ہماری ریاستی حکومت کے سینئر آفیسر ایڈیشنل چیف سیکرٹری جناب محمد محسن صاحب، کرناٹکا پبلک سروس کمیشن کے ممبر، اور ہم سب کے سامنے بہت اچھی طریقے سے اپنے جذبات کو انہوں نے رکھا ہے، مصطفیٰ حسین صاحب، مولانا جناب مفتی شمس الدین صاحب، جناب حافظ عظیم صاحب، جی بابا صاحب، مزمل صاحب، پیاری ماں بہنوں، بھائیوں، حالانکہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنی سیریس نوعیت کا یہ پروگرام ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ ایسی جوڑ ہوتی رہنی چاہیے، ملتے رہنا چاہیے۔ بھیڑ تو بہت مل جائے گی، بھیڑ کی کمی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی محلے میں جا کر ایک سٹیج اور مائک رکھیے، کئی سو کئی ہزار لوگ آپ کو سننے کے لیے آ جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان لوگوں میں وہ صلاحیت ہے کہ جو کہا جائے اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں؟ کیونکہ صلاحیت جو آتی ہے، وہ میرا جو تجربہ ہے وہ اس میں تعلیم کا، ایجوکیشن کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کوئی عام دور یا معمولی دور نہیں ہے۔ صرف ہندوستان میں ہم پریشان ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ دیکھیے ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، اسی لیے ہم ہندوستان میں پریشان ہیں۔ کیا ہم ہمارے پڑوسی ملک میں پریشان نہیں ہیں؟ وہاں ہمیں پریشان کرنے کے لیے کون ہے؟ کیا ہم پوری دنیا میں پریشان نہیں ہیں؟ کیا ہم دوسرے اقوام سے پیچھے چھوٹ نہیں گئے ہیں؟ کیا ہم طاقت کے اعتبار سے سب سے کمزور نہیں ہیں؟ تعلیم کے اعتبار سے کیا ہم سب سے کمزور نہیں ہیں؟ کیا دولت کی کوئی کمی ہم میں ہے؟ پوری دنیا میں کئی امیر ممالک میں ہمارے جو ملک ہیں وہ دنیا میں امیر و ترین، جتنی دولت ان کے پاس ہے اتنی دولت میرے خیال سے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو دولت کی بھی کمی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو سب نوازا ہے، ہمیں سب نوازا ہے۔ اتنی دولت رکھتے ہوئے آپ کمزور ہیں، پریشان ہیں، مار کھا رہے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے کہ جو قوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال کے اندر تقریباً آدھی دنیا پر قابض ہونے والی یہ قوم کوئی معمولی قوم نہیں ہے۔ کیا ہو گیا کہ ہم اس حالات میں ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ ہمارا ایک بزرگ آدمی صرف اس لیے مار کھاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ٹرین میں کیونکہ اس نے داڑھی چھوڑی ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ کیا دکھلاتا ہے کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کی کوئی عزت نہیں ہے اس سماج میں، اس معاشرے میں۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا بات ہے؟ جو قوم غور و فکر نہیں کرتی، جو قوم اپنے اندر خود جھانک کے نہیں دیکھتی، اپنی کمزوریوں کو جان کر پہچاننے کی کوشش نہیں کرتی، وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو ہمیں بھی تو سوچنا پڑے گا کہ ایسی کیا بات ہے، کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا ہے یا کوئی پوری کائنات ہے، یہ جیسے چل رہی ہے
یہ قانون قدرت پر چل رہی ہے. یہ ایک قانون بنا دیا ہے اس نے, اس قانون کے تحت چل رہی ہے. اس میں قانون جب بن گیا تو قانون ایک قوم کو فیور کرے, ایک قوم کے خلاف رہے, ایسا قانون نہیں بن سکتا. کانسٹیٹیوشن بنا ہے, قانون بنا ہے تو سب کے لیے لاگو ہوگا. اگر میں کہوں کہ میں بہت پاورفل آدمی ہوں, میرے لیے قانون نہیں ہوگا یا میرے بچے کے لیے قانون نہیں ہوگا, میں خود قانون بنانے والا ہوں, اسمبلی میں جاتا ہوں تو قانون بناتا ہوں, اور میں کہوں گا کہ میں کیونکہ میرے بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں, میرے بچوں کو یہ قانون لاگو نہیں ہوگا, تو کیا بات, کیا آپ اس سے متفق ہوں گے؟ یا کوئی باصلاحیت آدمی اس بات کو مانے گا؟ نہیں مانے گا. تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہمارا ہے اور وہ ہم کچھ بھی کریں وہ معاف کر دے گا, اور اس کے قانون کے خلاف ہم چل رہے ہیں تو نتائج یہی ہوں گے. قانون یہ ہے کہ جب آپ کھجور کا بیج پیریں گے تو کھجور نکلے گا, کچھ اور پیر دیں گے اور دعا کریں گے کہ کھجور مل جائے تو نہیں ملے گا, نہیں دے گا. حالانکہ اللہ مالک ہے, خالق ہے, چاہے تو کچھ بھی دے سکتا ہے, لیکن نہیں دے گا کیونکہ اس کا قانون نہیں ہے. آپ نے اس کے قانون کے تحت آپ کی جو توقع ہے اس کے مطابق اس بیج کو نہیں پیرا ہے تو کیوں دے گا؟ بے شک آپ کئی لاکھ مساجد کھول دیجئے, دن رات آپ دعا کر لیجئے, حالات نہیں بدلیں گے. آپ کو خود سمجھنا پڑے گا, اس پر چلنا پڑے گا, اس پر محنت کرنی پڑے گی, تب اس کے نتائج آپ کو ملیں گے. تو کہیں نہ کہیں فرق ہو رہا ہے. میری چھوٹی سمجھ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں پوری دنیا گھومتا ہوں, دیکھتا ہوں, پورا ہندوستان میں نے گھوما ہے, دیکھا ہے. کئی لوگوں سے میری گفتگو ہوئی ہے, علماء کرام سے میری گفتگو ہوئی ہے, جو اس زندگی میں اچیور کہلائے جاتے ہیں ان لوگوں سے میری گفتگو ہوئی ہے, جد و جہد سے اوپر آنے والوں سے میری گفتگو ہوئی ہے. ہم جن لوگوں کو ہمارا دشمن مانتے ہیں ان سے بیٹھ کر میں نے بات کی ہے کہ آج جو ہمارے ساتھ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دشمن, انسانیت کے دشمن, اس ملک کے دشمن سب ایک ہی ہیں, کوئی الگ الگ نہیں ہے. کیونکہ جس سماج میں, جس معاشرے میں کوئی زہر گھولتا ہے, اس لیے زہر گھولتا ہے کہ انسانوں کو ہم الگ کریں تاکہ ہم اقتدار پا لیں, تو وہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا. اس معاشرے کا دشمن, ہمارا دشمن, ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے کہ معاشرے میں زہر گھولا جائے اور اقتدار پیدا کیا جائے, اس پر ہم قابو پا لیا جائے. تو یہ جو کمپلیٹ کنٹرول ایک دو آرگنائزیشنز کے ہاتھ میں چلا گیا, خاص طور سے RSS کے ہاتھ میں چلا گیا, کیا ان کی راتوں رات ان کے ہاتھ اقتدار لگ گئے؟ راتوں رات کیا ان کے دن یہ بدل گئے, قسمت بدل گئی؟ تقریباً 100 سال انہوں نے محنت کی, تقریباً 100 سال یہاں پر آنے کے لیے. چاہے ان کا منشا غلط ہو, چاہے ان کے ارادے غلط ہوں, چاہے ان کا ایجنڈا زہر پھیلانا, اس ملک کے ایک جہتی کو, یونٹی کو توڑنا, ہندو مسلمانوں میں جیسا گنگا جمنی تہذیب کی بات کر رہے تھے مفتی مولانا شمس الدین صاحب, اس کو ختم کرنے کا شاید ایجنڈا ہو, لیکن کیونکہ وہ محنت کر رہے ہیں, چونکہ اس پر ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور وہ بیج پھیر رہے ہیں, تو قانون قدرت یہ ہے کہ اس کے نتائج ان کو ملیں گے, اور وہ آج یہاں پہ ہمارے سامنے اتنے پاورفل, اتنے مضبوط بن کر کھڑے ہوئے.
محسن صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی, آپ نے غور کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم, کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے, ہمارے پریارٹیز کیا ہے. جس قوم میں کوئی ایجنڈا نہیں ہے, جس قوم میں کوئی پریارٹی نہیں ہے, جس قوم میں کوئی پلاننگ نہیں ہے, وہ قوم آگے بڑھ نہیں سکتی. جس قوم کا سرمایہ اگر غلط جگہ پہ لگتا ہے, یا غلط بھی نہ ہو, جگہ صحیح ہو, اس کا ریٹرن وہاں نہیں مل رہا ہے, تو ڈیڈ ایسٹس کا کہلایا جاتا ہے. تو آپ جب انویسٹ کرتے ہیں, ہم ایز اے قوم جب ہم انویسٹ کرتے ہیں, وہ ہم کہاں کر رہے ہیں اس پر غور کرنے کی بات ہے. کس پہ کر رہے ہیں؟ پورے قوم کا سرمایہ کس پہ لگتا ہے؟ جہاں لگنا ہے وہاں لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ وہاں تو نہیں لگ رہا ہے. اور جہاں لگ رہا ہے اس سے ریٹرن کتنا آ رہا ہے, وہ بھی سوچنے کی بات ہے. ایسی بات نہیں کہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اگر لگائیں تو اس کا نتیجہ نہیں نکل سکتا. تو ہمیں اور آپ کو بہت غور سے سوچنا پڑے گا, اس پر فکر کرنی پڑے گی کہ ہم ایز اے قوم اگر ہمارے حالات کو ہم بدلنا چاہتے ہیں تو ہمارا انویسٹمنٹ جو ہے وہ صحیح جگہ لگے, ہیومن ریسورس میں لگے, ترقی پہ لگے لوگوں کی. آپ ایجوکیشن پہ لگائیں, آپ یونیورسٹیز قائم کریں, آپ ہمارے بچوں کو ہم دنیا کی بہترین سے بہترین یونیورسٹیز میں پڑھائیں, وہاں سے ان کی صلاحیتوں کو عمل میں لانے کے لیے ان کو وہ تعلیم تو دینی چاہیے. ایک زمانہ تھا فرانس اور اسپین میں ہماری حکومت تھی, فرانس میں حکومت نہیں تھی. اسپین بہت آگے تھا, کلچرلی آگے تھا, ایجوکیشنلی آگے تھا. اور فرانس میں جس کا بادشاہ شارلمین تھا, اس کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا تھا, تو فرانس سے بچے اسپین آتے تھے پڑھنے کے لیے. یہاں سے تعلیم حاصل کر کر فرانس جاتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ فرانس بہت آگے نکل گیا اور ہم ختم ہو گئے. اس لیے نہیں ختم ہوئے کہ ہم نے ان کو تعلیم عطا کی, اس تعلیم کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہم نے نہیں اٹھایا. آج جو دنیا چل رہی ہے, ٹیکنالوجی پہ چل رہی ہے, آج جو دنیا چل رہی ہے, یہ دنیا کی حد تک نہیں رہی. چاند پر, مارس پر, اسپیس میں, اور اس جہاں سے اور بھی جہاں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ سب کون دیکھ کے آ رہا ہے؟ کہ ہم دیکھ کے آ رہے ہیں. ہم تو بہت خوش ہیں, ہم اللہ کی بہت تعریف کرتے ہیں, پڑھ کے خوش ہو گئے کہ بہت اس جہاں سے آگے اور جہاں بنایا, اسے کئی کائنات بنائے. وہ دیکھ کون رہا ہے؟ وہ دیکھنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی؟ طاقت کس نے پیدا کی؟ تعلیم کس نے حاصل کی؟ ٹیکنالوجی کس نے پیدا کی؟ ہم نے پیدا کی. تو ہم کہاں ہیں؟ اس کی تعریف کرنے کے لیے اس نے جو بنایا ہے وہ دیکھ کر تو آنا ہے. یہیں بیٹھ کے تعریف کرتے رہیں گے؟ اوپر جائیں گے تبھی دیکھیں گے کہ کیسے یہ دنیا بنائی ہے, کیسے کائنات بنایا ہے, کیسے چاند ستارے بنائے ہیں. کہاں ہیں؟ دوسرے اقوام بہت دور ہیں, ہم تقریباً 100-200 سال پیچھے. ہماری فکر یہ ہے کہ ہم بچوں کو تھوڑا پڑھا دیا جائے, تھوڑا یہ کر لیا جائے, 4 لوگوں کو آپ اور پڑھا دو. ہم اس لیول پہ ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ہماری سوچ کو بدلنا ہوگا. ہمارا ایک پائی جو ہم انویسٹ کریں گے اس کو سوچ کر ایک ایجنڈے کے تحت, ایک پریارٹی کے تحت ہمیں لگانا ہوگا. اور کہیں نہ کہیں ہم کہاں ٹریک مس کر گئے اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. اور تبھی ہم, کیونکہ جس سپیڈ سے ہم دوڑ رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم جانا کہاں ہے, ہم بھاگ کہاں رہے ہیں.
اگر ہم ہماری منزل کی طرف نہیں بھاگ رہے ہیں تو تھوڑا رکنا پڑے گا, تھمنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا, پھر راستہ صحیح کرنا پڑے گا. تو وہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور اتنے کمزور حالات میں آپ جیسے لوگ گورنمنٹ سروس میں ہیں, آپ جیسے لوگ کئی ذمہ دار پوزیشنز میں آپ لوگ بیٹھے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے توقع بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ہم دوسرے اقوام کی طرح نہیں ہیں. ہم کمزور لوگ ہیں, ہم پریشان لوگ ہیں, ہمیں زیادہ مدد کی ضرورت ہے. ہمیں کسی اور کی سیاست کے لیے ہر دن ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور اتنے سے لوگ ہمارے بہت زیادہ نہیں ہیں, 3-4-5% بھی نہیں ہیں گورنمنٹ سروس میں, لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اتنے بھی نہ رہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اتنے بھی نہ رہیں. اسی لیے ریزرویشن پر حملہ کیا گیا, اسی لیے یہ دن رات حجاب کا معاملہ ہو, ریزرویشن کا معاملہ ہو, یا جو کمیونل جو فرقہ وارانہ ماحول بنایا جاتا ہے ہمارے خلاف, اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ہمیں جو تھوڑا سا ایجوکیشن مل رہا ہے وہ بھی نہ ملے, جو تھوڑی سی تجارت ہم کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس نہ رہے. تو یہ ایک چھپی ہوئی سازش نہیں ہے, ابھی عام طور پر کھل کر اس سازش کو رچا جا رہا ہے, اور سازش بھی نہیں, ابھی کھلے عام بول کر اس کو کیا جاتا ہے. تو ایسے حالات میں ہمیں بہت صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, بہت سمجھداری کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہوگا. اور کوئی پتھر پھینک رہا ہے تو واپس پتھر پھینکنے سے کوئی بات حل نہیں ہوگی. جتنا انہوں نے صبر کیا, 100 سال جنہوں نے محنت کی, اس طریقے کی محنت ہمیں بھی کرنی ہوگی, اور ایک ایجنڈے کے ساتھ کرنی ہوگی. اور ہمیں سب مل کر, سب کی سوچ ایک ہونی چاہیے, سب کی سوچ ایک ہونی چاہیے, سب کی فکر ایک ہونی چاہیے کہ بھائی سب جگہ تعلیمی ادارے بنے. آپ مساجد بن رہے ہیں, اچھی بات ہے, اس کا استعمال کتنے بار کرتے ہیں؟ دن میں 5 وقت. کتنا ٹائم کے لیے؟ آدھے گھنٹے کے لیے. 2.5 گھنٹے کا استعمال کر رہے ہیں, تو باقی 21 گھنٹے آپ کر کیا رہے ہیں اس میں؟ اس کو استعمال کرنے کی ایک ترتیب بنایا جائے. اتنا ایسٹس ہے ہمارے پاس, وہاں پر کیا استعمال ہوگا؟ آپ جب ایک مسجد ڈیزائن کرتے ہیں تو صرف نماز پڑھنے کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں, وہاں پہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتے. نہ آپ ایک کلاس چلا سکتے ہیں, نہ آپ ایک چھوٹا پروگرام کر سکتے ہیں, نہ آپ وہاں پہ 4 بچے جن کے سر پہ چھت نہیں ہے, جو کل کے ہمارے محسن صاحب بن سکتے ہیں, مصطفیٰ صاحب بن سکتے ہیں, ان کو وہاں رکھانے کی ضرورت یہ نہیں ہے. ہمارے ڈیزائن میں ہی نہیں ہے. ہمارے ڈیزائن میں یہ ہے کہ آئے 15 منٹ کھولے, پڑھے, دعا کرے, چلے جائیں. وہ سنے نہ سنے, وہ سنے گا نہیں, اس لیے نہیں سنے گا کہ ہم اس پر محنت نہیں کر رہے, نتیجہ ہمارے سامنے ہے, اور بند کر دیں. نہیں, وہ مسجد جو ہے ایسٹ ہے, اس معاشرے کے لیے ایسٹ ہے, اس کو استعمال کرنا ہے صرف عبادت کے لیے. عبادت تو ہماری ذات کے لیے, ہمارے روح کے لیے, وہ ایک غذا ہے, وہ ہم کریں, لیکن اس سے معاشرے میں کچھ بہت بڑی تبدیلی آنی ہے تو ہمیں اس مسجد کو ایسا استعمال کرنا ہوگا کہ آس پڑوس کے جتنے بچے ہیں وہ بچے وہاں آ کر پڑھیں, بلا لحاظ مذہب و ملت. ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی پر وہ بات نہیں ہے, سب لوگ آ کر وہاں پڑھیں, ایک ایجوکیشن ہب بنے, وہاں سے نشاندہی ہو, یتیم بچے کون ہیں, بیوائیں کون ہیں, کس کو مدد کی ضرورت ہے, کہاں ہم کچھ پازیٹیولی ہم وہاں پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. صرف وہاں پر عبادت کر کر بند کر دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس کو استعمال کرنا, پورے معاشرے کو اس کا فائدہ پہنچانا. جب تک ہم یہ سب نہیں کریں گے تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے آج سے 10 سال بھی بات کریں یہی حالات رہیں گے, 25 سال بعد بات کریں یہی رہیں گے, 50 سال بات کریں یہی رہیں گے. تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ اس قوم سے ہیں, آپ ایک ذمہ دار پوزیشن میں ہیں, تو آپ کی ذمہ داری 10 گنا زیادہ ہے, 100 گنا زیادہ ہے. میں اگر
इस पोजीशन में हूं तो मेरी जिम्मेदारी दूसरे अखवाम के एमएलए से 100 गुना मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो हमें, जैसा आप सब ने कहा कि मौलाना शमशुद्दीन साहब ने बहुत अच्छी बात की, हमें कंट्रीब्यूटर्स बनना चाहिए, हमें लोगों को नफा पहुंचाना चाहिए, हमें एक मॉडल बनना है, तभी होगा। आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम मैं इसलिए कर रहा हूं, एक एजेंडे के तहत कर रहा हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगले 4 साल में मेरा एजेंडा यह है, हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी हो। गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों पर, अपने घर पर अपना जाती पैसा हेल्थ पे ना लगाए, हुकूमत खर्च करे, क्योंकि हेल्थ की जिम्मेदारी है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो अपने लाखों करोड़ों रुपए ले जाकर अगर वो सेहत पर लगा देगा तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर क्या करेगा। तो हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाई, अभी एक मैटरनिटी हॉस्पिटल का काम चल रहा है, 4 जगह हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बना रहे हैं, 2 तो अब डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगले 4 साल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा कि हमारा गरीब से गरीब भाई हेल्थ के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करेगा। सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, हमने जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है, ये हॉस्पिटल पूरे ईस्ट बैंगलोर के लिए, जहाँ पे दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड लोग रहते हैं, वहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिछले 75 साल पे नहीं थी। उसमें मोहसिन साहब से भी मैंने मदद ली है। मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने बना दी है, 5 साल में बनाया, तैयार हो गई, सरकारी हॉस्पिटल है। हमने कोई प्राइवेट पार्टनरशिप जो पहले प्रपोजल था सबको रद्द किया, हमने सरकारी बना दी। अभी हम अगले 15 दिन में हम गर्ल्स की डिग्री कॉलेज का काम शुरू कर रहे हैं शिवाजी नगर के, क्योंकि स्टडी करवाया तो पता चला कि 10वीं के बाद भेज नहीं रहे बाहर। इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि कॉलेज नहीं है, दूर जाना पड़ता है, बच्चियों को नहीं भेज रहे थे। बिल्कुल। तो 2 साल से हमने 2 PU कॉलेज सैंक्शन किए, करवाए, जो चल रहे हैं। अभी डिग्री कॉलेज का कंस्ट्रक्शन का काम 15 दिन में हम शुरू करने वाले हैं। तकरीबन 7-8 स्कूल हम काम कर रहे हैं। 1-2 स्कूल में तो हमने बहुत बड़ा पैसा लगाया है, 15 करोड़ अभी एक स्कूल में लगा रहे हैं, सरकारी स्कूल में 15 करोड़ रुपए। अगले साल को तैयार करना है हफीजिया स्कूल को, अगले साल हमें तैयार करना है। स्टेट में नंबर 1 गवर्नमेंट स्कूल बननी चाहिए, ये हम काम कर रहे हैं। हमारे हेल्थ और एजुकेशन जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और जब हम हुकूमत में हैं तो हुकूमत का पैसा लाकर हमारे एरिया में हेल्थ और एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये हमारी जरूरत है, हमारा फर्ज है। इसलिए फर्ज है क्योंकि हमारे गरीब लोगों का पैसा हेल्थ और एजुकेशन में अगर जाता रहे तो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नहीं हो सकता। तो जब हुकूमत करने के लिए तैयार है, आप अगर नहीं करेंगे तो किसके ऊपर रोएंगे आप, किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। तो हम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक एजुकेशनल हब बनाना चाहते हैं, एक हेल्थ केयर का हब बनाना चाहते हैं, और वो काम चल रहा है, और तिजारत का हब बनाना चाहते हैं। इसीलिए इस बार रसल मार्केट को पूरे हिंदुस्तान में इतना मॉडर्न मार्केट बनाने की तैयारी चल रही है, प्लानिंग चल रही है। इंशाल्लाह अगले 4 साल के अंदर, जब तक मेरा टर्म पूरा हो, उसको एक पूरे हिंदुस्तान में सबसे मॉडर्न मार्केट कहीं है तो हमारे, तो सड़कों का काम, इसका काम, और कोई स्पेशल पैसा नहीं लेके आ रहे। जितना पैसा अवेलेबल है, जहां पे कटौती करनी है वहां करके, जहां पे जरूरत है वहां पे डाला जा रहा है। आज डिजिटल लाइब्रेरीज बन रहे हैं, हम कम्युनिटी सेंटर्स बन रहे हैं, डी एडिक्शन सेंटर का काम चल रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। 3 तो हम बेहतरीन शादी महल, आप प्राइवेट से भी, क्योंकि शादी की बात कह रहे थे, एक शादी महल मिनिमम में गरीब से गरीब आदमी जाए तो 2-3 लाख रुपए, अमीरों की तो स्काई इज द लिमिट है। अगर एक गरीब आदमी एक शादी घर के लिए 3 लाख 4 लाख खर्च कर देता है, अपनी बेटी को बिहाने के लिए उसकी जिंदगी का सारा सरमाया लगा देता है 10-15 लाख का, तो ये कौम कैसे आगे बढ़ेगी आप मुझे बताओ, क्योंकि सरमाया कहाँ लग रहा है। तो हमने 3 बेहतरीन शादी महल, अभी तो एक तो 6-8 महीने में हो जाना चाहिए,
अगले 2 साल में और एक होगा, और 1 साल में और एक होगा। बेहतरीन, जहाँ पे अगर 5-7 लाख रुपए देना है उससे बेहतरीन ये रहे, हमने किया है। बच्चों को स्पोर्ट्स में, जिनको सेहत में दिलचस्पी है, 4 स्पोर्ट्स सेंटर्स हम बना रहे हैं, और अब एक स्टेडियम का काम हम शुरू कर रहे हैं। एक बेहतरीन स्टेडियम बनाएंगे शिवाजी नगर बस स्टैंड के बगल में, छोटा मैदान में, उसका प्लानिंग चल रहा है। इंशाल्लाह जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, अगर वो हुआ अगले 4 साल में, तो हमारे मोहल्ले में सबसे बेहतरीन स्टेडियम, सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज रहेंगी कि हमारे बच्चे जाएं, स्विमिंग करें, खेलें, कूदें, मशक्क़त करें, सेहत के एतबार से, तालीम के एतबार से आगे रहें। तो जब तक आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, तो आप बात सिर्फ करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो हमें सब मिलकर, हम सबको मिलकर कोशिश ये करनी है कि जहां पे हम हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कर सकते हैं। बहुत सारी जगह ये नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पे नुमाइंदा हमारे खिलाफ है या हमारी ऐसी पार्टी के से चुना हुआ है कि वो हमारे मोहल्लों को नेग्लेक्ट करता है, तो ऐसी कई फैसिलिटीज हमारे मजहबी इदारों के अंदर भी हम खोल सकते हैं। एक मस्जिद के ऊपर एक स्पोर्ट्स सेंटर रहना, जिम रहना, सेहत के लिए काम होना कोई बुरी बात नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? अगर हम बच्चों को जमा कर कोचिंग वहां करने की इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्यों नहीं बना सकते? बनाना होगा। ज़हनियत को, हमारी सोच को और वसी करना है। अगर हम सोचें, हर चीज सोच पर, आपके डिटर्मिनेशन पर, आपके मजबूत इरादों पर चलता है। अगर आपने मजबूत इरादा किया और उस पर कोशिश की, तभी अल्लाह की मदद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। घर पे हम बैठे रहेंगे तो मदद नहीं होगी, मेहनत नहीं करेंगे तो मदद नहीं होगी, उस वक्त उस जानिब सोचेंगे नहीं तो वो ख्यालात आपके दिलो दिमाग में आएंगे भी नहीं। तो इसलिए मैं ज्यादा शायद कह चुका हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा कह दिया, क्योंकि आज जो सामने सामीन बैठे हैं, आप सब तालीम याफ्ता, आप सब एक अच्छे ओहदों पर बैठे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में बैठे हैं, समाज में, माशरे में एक अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। अगर इस गैदरिंग को, अगर हम इस जोड़ में ये बात नहीं करें, तो मैं नहीं समझता कि ये बात आम तौर पर किसी बहुत बड़े पैमाने पे जो प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत बड़ी जो भीड़ जमती है, वहां पे ये बात नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने थोड़ा लिबर्टी लिया, मैंने थोड़ा ज़्यादा बोला है। अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो मुझे माफ़ करें, और मुझे यहाँ बुलाकर आप सबको मिलने का और आपके फेलिसिटेशन में हिस्सा लेने का जो मौका दिया, DSF फाउंडेशन को, हमारे मुजम्मिल भाई को, सबको, हमारे रफ़ी साहब यहाँ बैठे हैं, उनकी किताब को हमने रिलीज़ किया है। और कोई मामूल, मैं तो बहुत सारे शेर व शायरी के किताबों को रिलीज़ कर चुका हूँ, लेकिन IAS IPS ऑफिसर की तैयारी करने वाली किताब है, कोई मामूली बात नहीं है। उनको क्रेडिट देना चाहिए, एक यंग ऑफिसर हैं और अपना जॉब करते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दूसरों को गाइड करने के लिए किताब लिखे हैं, तो ये काबिल तारीफ बात है। इतना कहते हुए आपको सबको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा।